نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 بھیڑیوں کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ اپنی مخلوق میں سے انبیاء علیہم السلام کو عطا کیا وہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ساتھ خود خالق کائنات نے کلام کیا اور ان پر اپنی وحی کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں سے جو مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ ہر اعتبار سے انتہائی بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی لیے آپ کی رحمت کا دائرہ کار صرف انسانوں تک ہی نہیں محدود ہے، بلکہ اس دائرے میں چرند پرند اور جانور بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ بے جان اشیاء بھی ان کی وجودگی کو محسوس کیا کرتی ہے، جیسا کہ وہ کھجور کا تنا جو خشک تنا تھا وہ آپ کی غیر موجودگی میں رو پڑا تھا۔ سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات و ہمدردی اور بخاری اور غمگزاری، عفویت، درگزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر آتی ہے۔ عام انسانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کا کرم دنیا کے ہر مخلوق پر ایک جیسا رہا۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے خطرناک جانور کے واقعات بتائیں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہوا اور پورا واقعہ سنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دکھ بیان کرنے جیسے وہ ایمان افروز واقعات بھی سنائیں گے۔ دوستو، تخلیق کائنات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی وجہ سے ہے اور اسی سے نظام کائنات میں باقاعدگی اور نظم و ضبط ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی رحمت سے معرض وجود میں آئی اور اس کی بقا کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ دنیا ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں ہر چیز اللہ تعالی کے آسماء حسنہ نظر آتی ہے، جس میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی اسماء حسنہ نظر آتی ہے۔ وہ سب سے پہلے ارحم الراحمین کی حیثیت سے متعارف ہوا، اسی لیے مسلمان ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے ہیں۔ دنیا کی بقا کا دار و مدار سے فتح دہی پر ہے۔ زندگی ہدایت خود پروردگار عالم کا ایک انمول عطیہ ہے۔ تاہم ایک سچی اور ابدی زندگی تو آخرت کی ہے۔ یاد رہے کہ انسان رضا الہی کے حصول سے ہے، رضا الہی کے حصول سے ہی اپنی زندگی کو دوام بخش سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی مبعوث فرمائی اور اپنی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنا کلام نازل کیا۔ سورہ الرحمن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے بولنا سکھایا۔ اس عارضی زندگی کا ہر لمحہ آخری بھی زندگی کے لیے ایک رہسیہ کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام مخلوقات اسی سمت گامزن ہے اور ہر کاوش میں حکم پوشیدہ ہے اور ہر کامرانی میں قدرتی آفاتی اور سماجی مسائل کو انسانی نقطہ نظر سے رحمت خداوندی سے متصادم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کی مثال کالے سیاہ بادلوں سے دی جا سکتی ہے کہ جن کی غرض اور چمک سے انسان سہم جاتا ہے، تاہم یہی بارشوں کا سبب بنتے ہیں، یہی کالے بادل بارشوں کا سبب بنتے ہیں۔
جس سے کھیت نم پاتے ہیں، گویا ایک ذرے سے لے کر عظیم کہکشاں تک کائنات کی ہر شے رحمت باری کی گن گایا کرتی ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک کائنات ایک ایسی تخلیقی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے معرض وجود میں آئی۔ کتاب کائنات جسے سمجھنے سے انسان عاجز دکھائی دیتا ہے، بے معنی رہ جاتی ہے اور مقاصد ادا ہی بے نتیجہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رازوں سے آگاہ کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہوتا تو انسانوں کی ہدایت کی غرض سے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآنی احکامات نازل کیے۔ ان احکامات پر عمل کر کے ہی انسان حیات آبادی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ قرآن وحی الہی کی آخری اور جامع صورت ہے، اسلام مکمل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیکر ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے کسی تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔